بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 4 انبیاء کرام کون ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 نبیوں کو ابھی تک کس وجہ سے زندہ رکھا ہے؟ ناظرین، ان میں پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور تمام لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور تم لوگوں کو دین کی دعوت دینے آیا ہوں، تو ان سب میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بات کا اقرار کیا۔ لیکن جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ یہودی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی آئے گا اور ان کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے تو ہمارا مذہب مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر انہوں نے ایک طوطی-نوس نامی شخص کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جیسے ہی وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمانوں میں اٹھا لاؤ۔ چنانچہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اوپر آسمان پر ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگا کر پیار کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ دوسری جانب یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جن کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آخر کافی انتظار کرنے کے بعد طوطی-نوس واپس نہ آیا۔ ان یہودیوں نے سوچا کہ کیوں نہ خود جا کر دیکھا جائے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے تو وہاں انہوں نے ایک ایسے شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ اسے قتل کر کے انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے۔ وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا، مگر ان کے لیے کسی اور کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ پتہ لگاؤ یہ آواز کس کی ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، جی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے واپس آ کر حضور کو حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام دیا اور انہیں سلام پیش کیا۔ یہ سنتے ہی حضور اسی وقت حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے اور میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک آسمان کی طرف سے ان کے لیے کھانا نازل ہوا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ آخر وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ اس میں سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان تیسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو برے کاموں سے باز رہنے کا حکم دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت خضر کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا اور دور کہیں ویرانوں میں چلے گئے جہاں پر انہیں کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ وہاں آپ ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اور اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر بھی کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ جب آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ پورے مجمع میں سے گزر کر نبی کریم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گئے۔ تب انہوں نے کچھ پڑھا اور چلے گئے۔ وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے کئی ایسے بندے بھی ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے زندہ نبی کی، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس درزی کا کام کرتے تھے اور کپڑے سلائی کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی خوب کرتے تھے۔ اس طرح جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی۔ اسی طرح آپ کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ ایک بار ملک الموت کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی روح نکال لی
اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آپ نے دوزخ کی سیر کی اور جنت کو بھی دیکھا، لیکن جب آپ نے جنت کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس طرح تب سے آپ کو اللہ کے حکم سے جنت میں رہنے دیا گیا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔